عبداللہ ابن بزاز نیشا پوری، اس سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست حمید ابن قحطبہ کہ جو درباری تھا ہارون رشید کا، اس کے پاس میں آیا، رمضان کے دن تھے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حمید ابن قحطبہ جو ہے رمضان میں دن کے وقت کھانا بھی کھا رہا ہے، پانی بھی پی رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی کوئی تمہیں بیماری ہو گئی ہے، مریض ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا سفر کی حالت میں تو تم نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کہ پھر یہ رمضان کا مہینہ ہے، تم تو نماز روزہ کرنے والے، تم بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہیں رکھ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ تو یہ حمید ابن قحطبہ کہتا ہے کہ اب میرا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، اب مجھے جانا ہی جہنم میں۔ کہ کیسی کفر کی باتیں کر رہے ہو، خدا کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن جو کچھ میں نے کیا ہے اب اس کے بعد یہ نماز روزہ مجھے کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ کہ بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا کہ ایک دن مجھے خلیفہ نے بلایا اور مجھ سے کہا کہ اے حمید یہ بتا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا؟ بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا تو میرے لیے تو کیا قربان کر سکتا ہے؟ کہ اے حاکم میں اپنا سارا مال تجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور کیا قربان کر سکتا ہے؟ کہا کہ حاکم میں اپنی اولاد تجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے دن پھر بلایا، کہا چلا جا۔ دوسرے دن پھر بلایا، پھر وہی سوال کہ مجھ سے کتنی محبت کرتا؟ بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھ پر کیا قربان کر سکتا ہے؟ مال اور اولاد، اور میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ بھیج دیا۔ تیسرے دن پھر بلایا، وہی سوال وہی جواب، لیکن اب حمید ابن قحطبہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں اپنا مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی اولاد کو بھی تم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان بھی تم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اپنا دین اور ایمان بھی تجھ پر فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ ہاں اب بات بنی، اب تم نے مکمل جواب دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس نے اشارہ کیا ایک غلام کو اور کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ اور جو یہ کہے وہ کرو۔ کہتا ہے کہ میں غلام کے ساتھ گیا، اور غلام کے ساتھ گیا تو ایک مکان میں ہم پہنچے، اور اس مکان پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے صحن میں کنواں ہے، اندھا کنواں۔ اندھا کنواں وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی پانی وانی نہ ہو، خشک کنواں۔ اور اس مکان میں 3 کمرے ہیں۔ غلام نے مجھے تلوار دی، کہا کہ دیکھو اس کمرے میں جانا ہے اور جو تمہیں اس کمرے میں دکھائی دے اس کی گردن کو کاٹ دینا، کیونکہ حاکم نے کہہ دیا تھا کہ جو یہ کہے وہ کرو۔ کہا کہ اچھا۔ کہتا ہے کمرہ کھولا، 17 18 19 سال کے جوان، لیکن ان کی حالت سے لگ رہا تھا کہ بہت عرصے سے ان کو قید میں رکھا گیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، انہوں نے زیادہ مزاحمت بھی نہیں کی، اور میں نے ایک ایک کر کے ان کے گلوں کو کاٹ دیا۔ باہر نکلا دوسرے کمرے میں، کہا یہی کام جو اس کمرے میں کیا ہے اس کمرے میں بھی کرنا ہے۔ پہنچا، 40 سال 45 سال 50 سال کے ادھیڑ عمر افراد، ان کی گردنوں کو کاٹا، تڑپتے لاشوں کو چھوڑا، باہر نکلا۔ تیسرا کمرہ، وہاں گیا تو دیکھا 70 سال کے 80 سال کے 90 سال کے بوڑھے افراد، اور وہاں تو تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی بھی تھی۔ یہ تو وہ تھے کہ جو آگے اپنی گردن کرتے تھے میں کاٹ دیتا تھا۔ کہ انہی بوڑھوں میں سے ایک بوڑھا کہ جب میں اس کی گردن کو تلوار کے وار سے ختم کرنا چاہتا تھا، ایک مرتبہ اس نے میری جانب دیکھا اور عجیب لہجے میں مجھ سے کہا کہ اے شخص اتنا بتا کہ رسول کو تو کیا چہرہ دکھائے گا، تو رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو یہ معلوم ہے یہ جتنوں کو تو نے قتل کیا ہے یہ سب سید زادے تھے۔
اور ایسا نہیں ہے کوئی امام سجاد کا بیٹا تھا، ہائے ہائے ہائے، کوئی امام باقر کا بیٹا تھا، کوئی امام صادق کا بیٹا تھا، آل رسول کو تو کاٹ کے آ رہا ہے، بس میرے ہاتھ کانپے لیکن وہ حکم میرے ذہن میں آیا، تلوار ماری اور اس کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ عبداللہ ابن بزاز کہتا ہے تم نے پھر ان لاشوں کا کیا کیا؟ کہا اس خادم کے ساتھ ہم نے ان سروں کو، ان لاشوں کو جمع کیا اور ایک مرتبہ وہ کنواں کے جو صحن میں موجود تھا ان لاشوں کو پھینکا اور اس کے بعد اس کنویں کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ ایک مجموعی اشارہ میں نے کیا آپ کی جانب کہ ان برے ترین حالات سے سادات گزرے ہیں۔